ایک خاتون نے نہایت دلچسپ سوال کیا۔ کہنے لگیں، تاج صاحب، میں نے آپ کا حج کا سفر نامہ موبل کعبہ شریف پڑھا ہے، جس میں آپ نے اپنی بیگم کا تذکرہ اس طرح کیا ہے جیسے وہ آپ کی بیوی نہ ہو، گرل فرینڈ ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خاتون، جب میں اپنے سفر ناموں میں غیر منکوحہ خاتونوں کا تذکرہ کرتا تھا تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، اور اب اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ چہرے کرتا ہوں تو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اگر آخری عمر میں بالآخر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں تو بھی آپ کو منظور نہیں؟ وہ خاتون نہایت پرمسرت انداز میں کہنے لگی، آخری عمر میں ہی کیوں؟ میں نے انہیں تو جواب نہیں دیا، محض مسکرا دیا، لیکن میں آپ کو رازداں بناتا ہوں۔ آخری عمر میں بیوی کے عشق میں مبتلا ہو جانا ایک مجبوری ہے کہ اتنی طویل رفاقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس بھلی مانس نے مجھ پر بہت احسان کیے، میری بے راہ حیات کو برداشت کیا، کبھی شکایت نہ کی، البتہ ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ بہت کی، تو بس یہی عشق میں مبتلا ہونے کے لائق ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مرد آخر مرد ہے، دل میں خیال آتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ مر گئی تو میں دربدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے سلامت رکھنا۔ ویسے یہ میرا نصف صدی کا پاسے سونے کی مانند کھڑا تجربہ ہے کہ نوجوانی میں اپنی بیویوں سے عشق کرنے والے اور اس کا چرچا کرنے والوں نے ہمیشہ اپنی بیویوں سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسری شادیاں کی۔ مجھ سے 5-6 برس جونیئر ایک مناسب شاعر اور ان دنوں بہت دھانسو کالم نگار نے کہا، تاج بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے عشق کی شادی کی ہے، میں اپنی بیوی سے ایک ایسا عشق کرتا ہوں جس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے گی، میں اس کی پرستش کرتا ہوں، وہی میرا مذہب ہے، اور میں نے اسے جو خطوط لکھے، جانثار اختر نے کہا لکھے ہوں گے، یہ خطوط تاج محل سے بھی عظیم تر ہیں، میں یہ خطوط کتابی صورت میں شائع کروا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ عشق کیا ہوتا ہے، اور اس شہر میں صرف 3 لوگ ہیں جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خطوط کی اس کتاب کا فلپ تحریر کریں، اعتزاز احسن، منو بھائی اور آپ۔ انہوں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی لکھ دیں۔ میں نے لکھ دیا اور پھر کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ 4-5 ماہ کے بعد میں نے اس کتاب کے ناشر سے پوچھا کہ خطوط کی وہ کتاب کیا ہوئی، تو وہ کہنے لگے، موصف تو اپنے عشق کو طلاق دے چکے ہیں اور ان دنوں دوسری بیوی کے عشق میں سرشار ہو رہے ہیں۔ میرے ابا جی کے ایک دوست نسبت روڈ چوک کے قریب حکمت کی دکان کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ دکان کی دیواروں پر اس کی تصویریں سجا رکھی تھی اور کہتے تھے، چودھری صاحب، میں لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، تب دن گزرتا ہے۔ جانے کیا ہوا کہ ان کی بیوی ناگہانی موت سے 2-4 ہو گئی۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بہت دنوں تک کچھ کھایا پیا نہیں اور لاغر ہو گئے۔ مرحومہ کی قبر کے برابر میں ایک جھونپڑا ڈال کر اس میں فروکش ہو گئے، گھر ترک کر کے قبرستان میں بسیرا کر لیا، درویشی اختیار کر لی، بیوی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے رہتے۔ 1-2 ماہ بعد میں نے ابا جی سے پوچھا کہ آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے جو بیوی کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں، تو ابا جی کہنے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے، اس نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی ہے اور ان دنوں ہنی مون منانے مری گئے ہوئے ہیں۔ جوانی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسری شادی کرتے ہیں، آزمائش شرط ہے، چونکہ میں نے اپنی اہلیہ سے جوانی میں محبت نہیں کی،
اس لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ویسے اس عمر میں آ کر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فلرٹ کرنا نہایت ہی شاندار تجربہ ہے۔ میں اسے ڈارلنگ یا سویٹ ہارٹ کہتا ہوں تو وہ آگے سے مسکرا کر کہتی ہے، دفعہ۔